بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کے لیے کن لوگوں کو چنا جاتا ہے؟ بے شک درود ابراہیمی کے لیے بہت ہی خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کوئی عام ورد نہیں، یہ وہ نورانی امانت ہے جو ہر زبان کو نہیں ملتی اور ہر دل میں نہیں اترتی۔ اللہ پاک جب کبھی کسی بندے کو اس درود کی محبت عطا کرتا ہے تو دراصل وہ اسے ایک خاص سفر کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ چناؤ کسی ظاہری نیکی، شہرت یا علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ دل کی گہرائیوں، نیت کی پاکیزگی اور صبر کے پیمانے پر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بھی درود ابراہیمی کے لیے چنا جاتا ہے ان کی زندگی میں آزمائشیں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ جسے قریب کرتا ہے اسے پہلے صاف کرتا ہے۔ یہ لوگ ٹوٹتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، تنہا بھی ہوتے ہیں، مگر ان کے دل میں شکایت کے بجائے درود کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ انتخاب کسی مدرسے کی سند یا خانقاہ کے لباس سے نہیں ہوتا۔ بہت سے چنے ہوئے لوگ دنیا کی نظروں میں بالکل عام ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک خاموش آگ کی طرح جل رہی ہوتی ہے، اور یہی آگ انہیں بار بار درود ابراہیمی کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر کے سامنے سجدہ کرنا سیکھ لیتے ہیں، جنہوں نے شکوہ چھوڑ کر صبر کو اپنا زیور بنا لیا ہو۔ ایسے دل جب درود پڑھتے ہیں نا تو الفاظ نہیں ہوتے بلکہ آنسو بولتے ہیں۔ چنے ہوئے لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ دنیا سے کچھ نہ کچھ چھن جانے کے بعد درود سے جڑتے ہیں، کبھی رشتے تو کبھی صحت، کبھی سکون، مگر جب سب کچھ چھن جاتا ہے تو درود ابراہیمی انہیں اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ درود ان دلوں کو دیا جاتا ہے جو تنہائی میں بھی اللہ پاک کو یاد رکھتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، جن کے سجدے دکھاوے سے خالی اور آنکھیں عاجزی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ درود ابراہیمی ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا ہو مگر آسمان نے قبول کر لیا ہو، جنہیں انسانوں نے کمزور سمجھا ہو مگر اللہ پاک نے مضبوط بنا دیا ہو۔ یہ درود ان دلوں پر نازل ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر کانپ اٹھتے ہیں، جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام اجمعین کی محبت خاموش مگر گہری ہوتی ہے، جو محبت کو شور نہیں بناتے بلکہ عبادت بنا لیتے ہیں۔ چنے ہوئے لوگ اکثر خود نہیں جانتے کہ وہ چنے جا چکے ہیں، بس انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی کے بغیر دل بے چین رہتا ہے، سانس ادھوری لگتی ہے اور روح پیاسی رہتی ہے۔ یہ لوگ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں مگر توبہ میں سچے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے بندوں کو زیادہ عزیز رکھتا ہے جو ٹوٹ کر پلٹتے ہیں، غرور کے ساتھ نہیں۔ درود ابراہیمی ان دلوں کو دیا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرنا جانتے ہیں، جو اپنی حاجت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد رکھتے ہیں۔ یہ درود دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ روحانی بیداری کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو صرف رزق، شادی یا مسئلہ حل کرنے کے لیے پڑھے وہ فائدہ تو پاتا ہے، مگر جو چنے ہوئے وہ ہوتے ہیں جو قرب چاہتے ہیں۔ اور چنے ہوئے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کا دل جلد دنیا کی چیزوں سے اکتا جاتا ہے مگر درود سے نہیں۔ درود ان کے لیے سانس بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی خاموشی میں نور ہوتا ہے، کم بولتے ہیں، زیادہ سجدے کرتے ہیں، کم دکھاتے ہیں، زیادہ چھپاتے ہیں۔ درود ابراہیمی ان دلوں میں ڈالا جاتا ہے جن میں کینہ کم اور رحم زیادہ ہو،
جو بدلہ لینے کے بجائے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ درود ان کے لیے دروازہ بنتا ہے جن کے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہوں۔ یہ درود ان کے لیے روشنی بنتا ہے جن کی زندگی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہو۔ چنے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں، ان کا لہجہ نرم، آنکھیں نم اور دل عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، اللہ کو ضرور نظر آتی ہے۔ درود ابراہیمی ان کے لیے شفاعت کا وسیلہ بنتا ہے، کیونکہ یہ درود خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اگر آپ کے دل میں درود ابراہیمی کی طلب بڑھ رہی ہے، اگر اس کے بغیر دل اداس ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو بھی اس راستے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ہر صیغے میں شفاعت چھپی ہے، ہر صیغے میں بھلائیاں چھپی ہیں۔ ایسے ہی درود شریف کا نور بھی بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ سبز ہے۔ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ سبز ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں تو نے درود ابراہیمی کے نور کے لیے چنا ہے۔ ہمارے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، زبانوں کو درود کی کثرت اور زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے۔ ہمیں دکھاوے سے بچا، عاجزی عطا فرما، اور درود ابراہیمی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج سے ہم درود ابراہیمی اگر نہیں پڑھتے تو کم سے کم ایک تصویر سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ صرف رب کی رضا ہو، اس کے لیے صرف ہمارا مقصد رب کی رضا ہو، رب کا قرب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو، ان کی خوشنودی ہو، ان کا قرب ہو، تمام اہل بیت علیہم السلام اجمعین کی رضا، ان کی خوشنودی اور ان کا قرب ہو، دنیاوی کوئی لالچ، کوئی غرض نہ ہو۔ پھر دیکھیے بیڑا کیسے پار ہوتا ہے، اس جہان کا بھی اور اس جہان کا بھی، کیونکہ آپ کی مشکلیں اللہ پاک سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا، وہی حل کرنے والا ہے۔ تو اس لیے باقی سارے صیغے آپ کر لیجئے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی مشکلوں کی آسانی کے لیے، لیکن درود ابراہیمی کی جو ایک تسبیح ہو، یا آپ درود ابراہیمی کا جتنا بھی ورد کریں، وہ صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ پھر دیکھیے آپ کی دین، دنیا، آخرت کیسے روشن ہوتی ہے، کیسے منور ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود ابراہیمی اور باقی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تمام انوارات، برکات اور فیوز ہمیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔